کارڈز اینڈ کولاسٹیز، پیروں کی چنڈیاں۔ پیروں پر گوشت سخت ہو کر چنڈیاں بن جانا ایک بیماری ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کے پیروں اور خاص طور پر انگوٹھوں کے گرد و نواح میں سخت ابھاروں کا ہونا ایک روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ ان میں سے اکثر کو یہ تکلیف ایسے جوتے پہننے سے ہوتی ہے جو کسی خاص جگہ پر دباتے ہوں۔ اس کے برعکس اگر جوتا ڈھیلا ہو تب بھی جس جگہ رگڑ کھاتا ہو وہاں پر ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے کے جوتے نرم ہوتے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چمڑا کچھ پھیلتا تھا اور پیروں کے پسینے سے نرم ہو کر جوتا پہننے کے بعد پیر کے مطابق ہی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اب ان کی ساخت ریکسین سے ہوتی ہے جو کہ سخت جان اور الاسٹک نہیں ہوتی۔ اگر یہ جوتا تنگ ہے تو پھر تنگ ہی رہے گا۔ شہروں میں رہنے والے نرم مزاج آرام طلب لوگوں میں چنڈیوں کی پیدائش جوتوں کے دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیروں میں تکلیف دہ چنڈیاں، آبلے، انگلیوں کے درمیان کھال کا اترنا اور انگلیوں کے درمیان مسے بن جانا روزمرہ کی بات ہے۔ پیروں کے علاوہ ہاتھوں سے کام کرنے والے لوہاروں، مستریوں وغیرہ کے ہاتھوں پر ایسے کام کے دوران اوزاروں کی رگڑ سے چنڈیاں بن جاتی ہیں۔ کپڑے دھو کر نچوڑنے سے بھی ہاتھوں میں چنڈیاں بن جاتی ہیں۔ ناخن چبانے یا انگلیاں منہ میں دبائے رکھنے والے وہمی حضرات، ان کی انگلیوں پر اس قسم کے ابھار دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ حضرات جو سگریٹ پینے کے بعد اسے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان رکھ کر دبا کر بجھا دیتے ہیں، ان کی ان دونوں انگلیوں پر چنڈیاں بن جاتی ہیں۔ علاج: چنڈی اگر بڑی ہو جائے تو پرانے لوگ نائی کے پاس جا کر اسے نکلوا دیتے تھے۔ اصول علاج آج بھی اس ترکیب سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سرجن جلد کو مصفحہ اوزاروں کے ساتھ پوری طرح کھرچ کر نکال سکتے ہیں، لیکن یہ جراحی اس وقت مفید ہوگی جب جوتے میں اصلاح ہو جائے گی۔ چنڈیوں پر لگانے کے لیے کارن پلاسٹر، کارن کیپس نام کی آسان چیزیں میسر ہیں اور اکثر لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ چنڈیوں اور ان مقامات پر جہاں پر جلد سخت ہو گئی ہو، اس کے علاج میں ویٹ فیلڈ مرہم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔